تو قرآن کریم، رمضان، شہر اور نزول، یہ چیزیں ابتدائی حصے میں، کہ شہر سے مراد شہرت ہے، مشہور ہے، کس چیز کی شہرت ہے دنیا میں؟ کون سی ایسی چیز ہے جس کی شہرت ہے؟ تو دنیا میں صرف ایک ہی وجود کی شہرت ہے، وہ ہے آقائے نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر نبی آپ کی گواہی دیتا ہے، آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں سرکار کی جو ہے پیشن گوئی فرماتے ہیں کہ ایک وجود ہے آنے والا، یہ ہے شہرت۔ سب سے پہلے شہر رمضان، کہ ایک ایسا مشہور و معروف وجود جس کا انتظار ہے دنیا میں، اس کی پیش گوئی کی گئی وہاں، اور وہ رمضان میں اس کا نزول ہوگا، اور وہ قرآن کریم ہے۔ تو قرآن کریم سے مراد کہ جتنی جو کتابیں ہیں، آپ سے پہلے جتنی کتابوں کا نزول ہوا ہے وہ ساری کتابیں اس کے اندر جمع ہیں، سارے پیشن گویاں اس کے اندر جمع ہیں، سارے علوم اس کے اندر جمع ہیں۔ قرآن کریم جس کا نزول کیا گیا ہے۔ ابھی نزول سے مراد نعمتیں ہیں، انعامات ہیں، اس کا نزول ہے۔ اور رمضان سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، سرکار کی زندگی میں یہ نزول ہوا ہے۔ نزول سے مراد برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں، اس واسطے کہ آپ کو جو ہے جب آخری آیت آپ دیکھیں گے تو جب یہ چیز آپ کو سمجھ میں آئے گی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے جو ہے اس دین کو مکمل کر دیا اور نعمتوں کا اتمام ہو گیا۔ تو کیا نزول ہو رہا تھا؟ نعمتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ نعمتیں تھیں اس مہینے میں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو مبعوث ہوئے ہیں، تو آپ کے ساتھ یہ نعمتیں جو ہے ان کا نزول ہو رہا تھا، اور آپ کی پیشن گوئی تھی کہ آپ کے آنے کی پیشن گوئی تھی۔ تو اس حساب سے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اب بہت ہی یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں قرآن کریم صرف ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ یہاں کھلے طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ھدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان، ہر کسی کے لیے ہدایت۔ ہدایت سے مراد رہنمائی ہے، کہ قرآن کریم سب کا رہنما ہے، باقی سب اس کے پیچھے آنا ہے۔ جتنی کتابیں ہیں، جتنے انبیاء ہیں، آپ سے پہلے جتنے جو نزول ہو چکے ہیں، اگرچہ وہ تورات کی شکل میں ہو، اگرچہ وہ انجیل کی شکل میں ہو، اگرچہ وہ ویدوں کی شکل میں ہو، اگرچہ وہ پرانوں کی شکل میں ہو، اگرچہ گیتا، بھگوت گیتا اور جو ہے شیو گیتا ہو، سب کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کریم کو مبعوث نازل فرمایا۔ ساری کتابیں پیچھے آنی ہے، کیونکہ یہ ہدایت کا سامان یہاں پر ہے۔ ان کو کس سے ہدایت ملے گی؟ قوم کو تو ان کتابوں سے ہدایت مل گئی، پھر ان کتابوں کو اور انبیاء کو کس سے ہدایت ملے گی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم سے ان کو ہدایت ملے گی۔ کتاب کو رہنما بنا کر کے جو ہے ھدی للناس، سارے انسانوں کے لیے رہنما بنا کر کے نزول فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو، تاکہ وہ سب کی رہنمائی کرے، آگے رہے،
سب سے آگے رہے، آپ کی کتاب سب سے آگے رہے، آپ ہدایت کے لیے سب سے آگے رہیں، ساری قومیں آپ کے پیچھے رہیں، سارے اقوام آپ کے پیچھے رہیں، آپ کے مطیع و فرمانبردار رہیں، آپ کو فالو کریں، امت مسلمہ کو فالو کریں، اس واسطے کہ امت قرآن کریم کو فالو کرتی ہے، اس واسطے کہ امت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتی ہے۔ اس امت کو، ساری امتیں جتنے بھی ہیں وہ سب جو ہے اس امت کو فالو کریں، اس واسطے آپ کو اللہ نے آگے رکھا ہے۔ آپ رہنما ہیں، ساری کائنات کے رہنما ہیں، سرکار کی امت ساری کائنات کے لیے رہنما، آپ کو اللہ نے سامنے رکھا ہے، آپ کسی سے پیچھے نہیں ہیں، لوگ آپ سے ہدایت لیں، آپ سے رہنمائی حاصل کریں، اس لیے آپ کو سامنے رکھا ہے اللہ تعالیٰ، ہدی للناس، تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ ہدایت ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، دلائل ہمارے پاس ہیں، حق ہمارے پاس ہے، روشنی ہمارے پاس ہے، حیات ہمارے پاس ہے، نور ہمارے پاس ہے، ساری نعمتیں ہمارے پاس ہے۔ اللہ نے ہم کو جو ہے نواز دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے احسان ہے، احسان عظیم ہے اللہ کا، اس امت پر احسان عظیم ہے کہ اللہ نے جو ہے ہر شے سے ہم کو نواز دیا ہے، ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، ہم سے ہٹ کر ہدایت نہیں ہے، کہیں پر کسی کتاب میں یا کسی قوم کے پاس ہدایت نہیں ہے، وہ پہلے کے لوگوں کے لیے ختم ہو گیا، اب ہمارے پاس ہے، اب کوئی دین قبول ہونے والا نہیں ہے، کسی کتاب سے ہدایت ملنے والی نہیں ہے، صرف قرآن کریم سے ہدایت ملے گی۔ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ کتنی پیاری حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن کریم اور دوسرا تلوار، دو چیزیں، یہ قانون ہے، ساری دنیا کے لیے قانون ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کہ آپ اپنے فیصلے کریں، اس سے ساری دنیا کے لیے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قانون بنا کر کے چھوڑا ہے۔ آپ ہر قوم کا فیصلہ اس سے کریں، آپ ان کے فیصلوں کو کریں، آپ کے لیے ساری دنیا کا قانون آپ کے ہاتھ میں ہے، قرآن کریم جس کو کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کو نازل کیا اسی مہینے میں، دیکھیں آپ کتنی چیزیں ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات ومن الہدی والفرقان، بینات ہیں، ہدایت ہے، قرآن کریم ہے، نزول ہے، نعمتیں ہیں، کیا کیا چیزیں اس مہینے میں ہیں، سرکار کی پیشن گویاں ہیں، ایک آیت میں کتنے حقائق چھپے ہوئے، کتنے معنی چھپے ہوئے ایک آیت کے اندر۔ اب اس کے بعد میں آپ یہاں تک کہ اس کو محدود مت رکھیے کہ آپ پر اتنی ذمہ داری ہے کہ یہ جو کتاب اللہ کے جو احکام ہیں یہ بیان للناس ہے، سارے انسانوں کے لیے بیان ہے، یہ آپ ان کے سامنے اس کو پیش کریں، یہ دلائل کے ساتھ ان کے سامنے پیش کریں، اس حجت پوری کریں، ہر قوم کے سامنے یہ بات کو رکھیں، قرآن کریم کے حقائق کو رکھیں، پیش کریں۔ اور اس کے بعد آخری جو لفظ اللہ نے فرمایا اس میں، فرقان کا جو لفظ ہے وہ آخری ہے کہ اس کے بعد میں جب فیصلہ کن معاملہ آ گیا تو فرق کر دو، ختم، فرقان بن جاؤ، تم یہاں پر علیحدہ ہو جاؤ، تمہاری شان الگ ہے، تمہاری شان و شوکت الگ ہے، تمہاری زندگی امتیازی ہے، اور وہ کفر کی زندگی الگ ہے اور شرک کی زندگی الگ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ یہی چیز تو صحابہ کرام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 رمضان کو یوم الفرقان میں بتایا آپ نے کہ ان کا معاملہ الگ ہے اور مومنین کی شان امتیازی ہے۔ فیصلہ ہو گیا وہاں پر کہ جب آپ ان کے سامنے تبلیغ کے طور پر آپ نے جو ہے ان کو سمجھایا، دلائل بتائے، قرآن کا نزول ان کے سامنے رکھا، نعمتیں رکھے، اور جو ہے ان کو جنت کی بشارتیں دی، اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو تمہارے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں اور اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن انہوں نے انکار کیا، تو اس کے بعد میں ایک معرکہ کے لیے جو وہ لوگ تیار ہو گئے، ہو کر کے سب مکہ کے سردار مل کر کعبہ میں گئے، کعبۃ اللہ میں جا کر اپنے بتوں کے سامنے، اس وقت جب کعبے میں بتیں تھے وہاں جا کر کے انہوں نے
ان بتوں سے دعا کی کہ ہم برسوں سے تمہاری پوجا کرتے آئے، تمہاری جو ہے پرستش کرتے آئے، ہم آج فیصلہ چاہیے ہم کو۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں تو ان کی جیت ہوگی، اور اگر ہم حق پر ہیں تو ہماری جیت ہوگی۔ فیصلہ چاہیے آج ہمارے کو۔ ہم منتیں کریں گے، ہم جو ہے قربانیاں دیں گے یہاں پر۔ بتوں سے انہوں نے التجا کی، اس کے بعد التجا کر کے وہاں سے جب نکلے مکہ سے، وہ لوگ منتیں کر کے التجا کر کے بتوں سے، دیکھیے کیسا ان کا جو ہے عقیدہ ہے بتوں پر، وہاں سے نکلے۔ اس کے بعد میں جب بدر میں آئے تو ایسی شکست ہوئی، ایسی شکست اللہ نے دے دیا ان کو کہ بعد میں 70 قیدی بنائے گئے، پریشان ہو گئے۔ ارے ہم اتنی طاقت رکھنے والے، اتنے ہتھیار ہیں ہمارے پاس، اور ان کے پاس کیا تھا؟ کمزور لوگ تھے، لیکن آج ہم ان کے ماتحت ہو گئے، قیدی بن گئے۔ آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ حالانکہ ان کو اس بات پر ایمان لانا چاہیے تھا کہ وہ حضور نے فرمایا ارے تم تو دعا کر کے آئے تھے نا، بتوں کے سامنے تم نے دعا کی تھی نا کہ آج فیصلہ چاہیے ہم کو، اگر محمد حق پر ہے تو ان کی فتح، اور اگر ہم حق پر ہیں تو ہماری فتح۔ میری فتح ہو گئی نا، میں جیت گیا نا۔ تم نے تمہارے بتوں کے یہ جو ہے تم نے درخواست کی تھی نا، ان سے دعا کی تھی نا، اب بھی ایمان نہیں لاتے تم۔ تو یہ جو معاملے ہیں فرقان کا معاملہ ہے، اب علیحدہ ہو جاؤ۔ اسٹارٹنگ سے ایمان کا معاملہ، بینات کا معاملہ، ہدایت کے معاملے، دلائل ہیں۔ اس کے بعد میں آخری میں یہ ہے کہ جب کچھ نے جو ہے کوئی نصیحت ان کو جب کام نہیں کری تو اس کے بعد میں میدان کا معاملہ ہے کہ آ جاؤ سامنے، فیصلہ کر لیں گے۔ فیصلہ کرنے کے بعد ہی شان امتیازی معلوم ہو جائے کہ مومن کی شان کیسی ہے اور کافر کی جو ہے کیسا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرتا ہے۔ تو یہ ہدایات قرآن کریم میں موجود ہیں، یہ نشانیاں موجود ہیں، اور جو ہے بینات موجود ہیں، اتنے حقائق ہیں۔ مسلمان اس سے استفادہ حاصل کرنے کے بجائے اس کو صرف ہم یہ سمجھے ہیں کہ وہ قرآن ہے جسے نازل کیا تھا حق تعالیٰ نے، عمل کرنے کو، خود پڑھنے کو، اوروں کے پڑھانے کو مگر رکھا مسلمانوں نے اب اس کو حفاظت سے، ہوا دینے، قسم کھانے اور پیسے کمانے کو۔